ایک پرسکون گاؤں میں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سب کے چہرے دھوپ کی طرح روشن، دل صاف اور محنت سے بھرپور تھے۔ مگر ایک دن گاؤں میں ایک انوکھی عورت داخل ہوئی، خوبصورت، چالاک اور باتوں میں جادو رکھنے والی۔ اس کا نام ناری بیگم تھا۔ وہ شہر سے آئی تھی، اپنے ساتھ چند نوٹوں کے گٹھے اور ایک چالاک دماغ لائی تھی۔ ناری بیگم نے گاؤں کے چوک میں اعلان کروایا کہ میں بندر خریدتی ہوں، جو بھی بندر لائے گا اسے 10 روپے فی بندر دیے جائیں گے۔ گاؤں والے چونک گئے کہ بندر تو یہاں ہر درخت پر کودتے پھرتے تھے اور لوگ انہیں فضول جانور سمجھتے تھے، مگر اب یہ فضول چیز 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی دن بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب بندر پکڑنے نکل پڑے۔ عورتیں رسیاں پکڑ کر درختوں کے نیچے کھڑی رہتی، مرد جال ڈال دیتے اور شام تک پورا گاؤں بندر بندر کھیلنے لگتا۔ چند دنوں میں ناری بیگم نے گاؤں والوں سے 1000 بندر خرید لیے۔ گاؤں میں بندر تقریباً ختم ہو گئے۔ لوگوں کے چہرے اب تھکے ہوئے تھے مگر جیبیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ عورت اور کیا چال چلتی ہے۔ چند دن بعد ناری نے دوبارہ اعلان کروایا، اب جو بندر لائے گا میں اسے 20 روپے فی بندر دوں گی۔ گاؤں والے خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ پھر درختوں پر چڑھے، جال لگائے اور جو بندر ملا پکڑ لیا۔ مگر اب بندر بہت کم رہ گئے تھے۔ 10 دن کی محنت کے بعد بمشکل 300 بندر اور پکڑے گئے۔ اب ناری بیگم کے پنجروں میں 1300 بندر ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ روز اسے دیکھنے آتے، ہنستے اور اپنے کمائے ہوئے پیسے گنتے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ خود ایک جال میں پھنسنے والے ہیں۔ ایک صبح ناری بیگم نے اعلان کیا کہ اب ہر بندر کے 25 روپے ملیں گے۔ لوگ پھر امید سے بندر ڈھونڈنے نکلے، مگر جنگل میں اب بندر ڈھونڈنا جیسے سوئی ڈھونڈنے جیسا کام تھا۔ مشکل سے چند بندر ملے۔ ایک ہفتے بعد ناری بیگم نے آخری اعلان کیا، جو مجھے بندر لا کر دے گا اسے 50 روپے فی بندر ملیں گے۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، مگر قسمت کی بات کہ وہ صرف 9 بندر ہی خرید پائی۔ اب اس کے پنجروں میں کل 1450 بندر تھے۔ اگلے دن ناری نے کہا کہ وہ شہر جا رہی ہے تاکہ مزید نوٹ لے آئے۔ اس نے گاؤں کے سامنے اپنے اسسٹنٹ بلال کو ذمہ داری دی۔ بلال نرم لہجے میں بولنے والا شخص تھا، مگر وہ ویسا ہی چالاک تھا جیسا اس کی مالکن۔ ناری بیگم کے جانے کے بعد بلال نے گاؤں والوں کو بلایا اور کہا، میں تم سب کو یہ بندر 35 روپے فی بندر کے حساب سے دے دیتا ہوں۔ جب ناری بیگم واپس آئیں گی تو تم لوگ انہیں 50 روپے میں بیچ دینا۔ سیدھا منافع تمہارا ہوگا۔ بلال نے یہ بھی کہا کہ اگر ناری بیگم نے کچھ کہا تو میں خود سنبھال لوں گا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں لگا کہ یہ قسمت کی دیوی ہے۔ سب نے اپنے زیور بیچے، مویشی بیچے، کچھ نے قرض لیا، اور یوں انہوں نے سارے بندر خرید لیے۔ ہر گھر میں بندر، ہر چھت پر بندر اور ہر درخت پر بندر ہی بندر ہو جمع ہو گئے۔ بلال گاؤں والوں کو 2 دن بعد واپس آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن بعد نہ بلال واپس آیا اور نہ ہی ناری بیگم۔ گاؤں میں بس لوگوں کی چیخیں گونجنے لگیں، ارے یہ تو ہمیں لوٹ گئی، ہمارے سارے پیسے بندروں میں برباد ہو گئے۔ اب گاؤں کے ہر شخص کے پاس بندر تھے مگر خریدار کوئی نہیں تھا۔ بندر کھانے پینے لگے، چیزیں توڑنے لگے، بچوں کو کاٹنے لگے، اور گاؤں کے لوگ روز بندر بھگانے کے لیے لاٹھیاں لیے پھرتے۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا کسان بولا کہ ہم خود بندر بن گئے۔ لالچ کے 10 روپے کے پیچھے بھاگے اور عقل گنوا بیٹھے۔ وقت گزرتا گیا مگر گاؤں کبھی ویسا نہ رہا۔ بندر پھر جنگل بھاگ گئے، مگر گاؤں والوں نے ناری بیگم کا سبق یاد رکھا کہ لالچ انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ سچ سامنے ہو کر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ ہمیشہ لالچ کی زمین پر اگتا ہے، اور جو عقل سے نہیں لالچ سے سوچتا ہے وہ آخرکار اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔